ہم سب جانتے ہیں کہ جب خدا نے باغ عدن بنایا تو خدا نے اس میں 2 درخت رکھے، اور اس میں ہم ان جو 2 درخت ہیں، جو ایکچول اینٹیٹیز ہیں، جو درخت ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو میں پیدائش کی کتاب میں سے پڑھوں گی، اس کے 2 باب اور اس کی 16 آیت سے اور اگر میں 15 آیت سے پڑھوں تو بڑا اچھا ہوگا۔ اس میں یوں لکھا، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ ایکسکیوز می، یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جب آدم کو بناتا ہے اور خدا اس کو باغ عدن میں لے کر آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو اس باغ کی نگہبانی کر، اس کی باغبانی کر، اس کو دیکھ اور اس میں تو رہ اور خوش رہ، لیکن خدا اس کے ساتھ ایک عہد بھی باندھتا ہے۔ یہ خدا کا عہد ہے۔ خدا نے اس سے کہا کہ تو جو ہے ہر درخت کا پھل جو ہے بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، تو جو چاہے کھا، جس طرح چاہے تو اس میں رہ اور ان کی دیکھ بھال کر، لیکن جو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ آدم جو ہے وہ جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ یہ پھل کھا لیتا ہے، اس درخت میں سے پھل کھا لیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ مرتا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جو آدم ہے 930 سال تک زندہ رہا، اور اس کے بعد 930 سال میں اس کی موت ہوئی تھی، یعنی کہ وہ روحانی طور پر جو ہے وہ مر گیا، اس کا خدا کے ساتھ جو ریلیشن تھا وہ ختم ہو گیا، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ آج ایک چیز اور قابل غور ہے ہمارے لیے جو ہم دیکھتے ہیں اس میں، کہ اس کے بعد اگر ہم 18 آیت میں دیکھیں تو 18 آیت میں یہ لکھا، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے آدم کی پسلی میں سے جو ہے ہوا کو نکالا اور ہوا کو جو ہے بنایا تاکہ وہ آدم کی مددگار ہو۔ ایک چیز جو قابل غور ہے وہ ہمارے لیے یہاں پہ یہ ہے کہ آدم کو جب خدا نے بنایا اور خدا اس کو لے کر آتا ہے، اور خدا نے جب اس کے ساتھ عہد باندھا تو اس وقت آدم اکیلا تھا، ہوا نہیں تھی۔ ہوا کو بعد میں بنایا گیا۔ بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اس نے گناہ کیا، جبکہ جب خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا تھا تو اس وقت عورت وہاں پر موجود نہیں تھی، عورت کا وجود ہی نہیں تھا۔ عورت کو بعد میں بنایا گیا تھا جب خدا نے آدم کے ساتھ عہد باندھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آگے جب ہم 3 باب میں دیکھتے ہیں تو جو ابلیس ہے وہ عورت کے پاس آتا ہے۔ میرے عزیزو، بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ایک بات اگر میں کوئی مجھ سے بات کرے، جیسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا نے میرے سے کلام کیا، اور جب خدا نے میرے سے کلام کیا تو جو کلام کا اس مفہوم اور اس کا جو مطلب جو میں سمجھتی ہوں شاید کوئی دوسرا بندہ نہیں سمجھتا، لیکن اگر میں اس کو کسی دوسرے کو بیان کروں گی، میں اس کو کہوں گی کہ خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تو شاید وہ اس کو اس طرح سے لٹرلی نہ لے، شاید وہ اس کا مفہوم اس طرح سے اتنے گہرے طور پر نہ لے جس طرح سے میں لوں گی یا میں لیتی ہوں، شاید وہ اس کو صرف سرسری انداز میں ہی لے گا۔ ہو سکتا ہے، اور یہ یقیناً ہے، کہ آدم نے جو ہے ہوا کو بتایا ہوگا کہ خدا نے ہمارے ساتھ یہ عہد باندھا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ ہوا نے اس کو مطلب جو ہے اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا ہوگا، اس نے یقیناً جو ہے اس کو جو ہے مطلب ٹھیک ہے ہاں ایسا ہی لیا ہوگا۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریلیشن آدم کا خدا کے ساتھ تھا اور خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا تھا، وہ اس چیز کو آدم ہی سمجھتا تھا، جو کہ ہوا اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ اور ابلیس ہمیشہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس چیز پر حملہ کرتا ہے جب کمزور ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، اور دوسرا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عورت اس وقت موجود نہیں تھی۔ اگر وہ وہاں پر موجود ہوتی تو یقیناً وہ بھی اس عہد کی اس اہمیت کو اسی طرح سے سمجھتی جس طرح سے آدم سمجھتا تھا۔ تو ابلیس نے کیا کیا کہ ابلیس نے آدم کو کہنے کی بجائے اس نے عورت سے کلام کیا۔ یہاں پر ہم یہ صرف آج یہ بات یہ نہیں کر رہے کہ گناہ کس نے کیا یا کون ہے، آج ہم بات کریں کہ یہ جو درخت ہے نیکی اور بدی کا درخت، کیونکہ باغ عدن میں 2 قسم کے درخت کا ذکر ہے، ایک نیک و بد کی پہچان کے درخت کا ذکر ہے، اور دوسرا جو ہے زندگی کے درخت کا ذکر ہے یہاں پر۔
تو ہم ان 2 درختوں کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ 2 درخت کیا ہیں، ہم نے اس پہ بات کرنا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا نے ان سے کہا کہ جب تم یہ پھل کھا لو گے تو تم جو ہے مر جاؤ گے، یعنی تم جو ہے وہ اسپرچولی طور پر تمہاری موت ہو جائے گی۔ یہاں پر آگے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں 3 باب میں، اور اس کی 22 آیت میں یوں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ اب انسان نے کیونکہ نیکی اور بدی کا جو پھل ہے وہ اس نے کھا لیا، اور اس کی پہچان میں وہ ہمارے مانند ایک ہو گیا ہے، تو کیا خیال ہے کہ خدا جو ہے وہ بدی کو پیدا کرتا ہے؟ کیا خدا جو ہے وہ بدی کو بھی جانتا ہے، یا خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا نیکی کو بھی جانتا ہے، خدا بدی کو بھی جانتا ہے؟ تو میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، خدا کا مطلب یہ نہیں تھا۔ خدا نے کہا کہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، یعنی کہ جو آدم ہے اور جو ہوا ہے وہ ایک اسپرچل ریلم میں ہماری طرح ایک اسپرٹ ہو گیا ہے۔ جس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ابلیس بھی ایک اسپرٹ ہے، اور ابلیس کس کو استعمال کرتا ہے؟ ہمیشہ اپنے کام کو کرنے کے لیے وہ فلیش کو استعمال کرتا ہے، وہ بدن کو استعمال کرتا ہے۔ جس طرح سے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اب روح ہے، اور خدا روح ہے، اور خدا جو ہے اپنا کام کرنے کے لیے بدن کو چنتا ہے زمین پر کام کرنے کے لیے۔ تو جس طرح سے خدا یسوع مسیح کے جو فلیش میں آنے کا، بدن میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ خدا جو ہے خدا کو ایک بدن چاہیے تھا جو پاک اور صاف ہو، اور جو خدا کے بیچ سے پیدا ہو، اور وہ پاک اور صاف بدن جو ہے وہ زمین پر رہ کر خدا کا کام کرے۔ تو میرے عزیزو، ان کا خدا کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہماری مانند ایک اسپرٹ ہو گیا ہے۔ تو اب جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیکی ہے وہ ہمیشہ خدا کی طرف سے ہے، اور بدی ابلیس کی طرف سے ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ لٹرلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لٹرلی وہ ایک کوئی درخت تھا، یا لٹرلی جو ہے اس کے بارے میں خدا نے اس کو منع کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو یہ بات کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو درخت ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ درخت جو ہے وہ کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور جو ہے اس کا جو پھل ہے وہ، کیونکہ پھل درخت کو کسی بھی آرگنائزیشن کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کا پھل بھی جو ہے اسی کو، جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پھل بھی اس پر لگے گا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے درخت ہیں، جیسے کہ ٹری آف لائف ہے، زندگی کا درخت ہے، اور نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے۔ جب اب اس کا مطلب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ لٹرلی خدا نے کہا کہ جب تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ نیکی اور بدی کی پہچان کا مطلب، یا خدا نے ان کو منع اس لیے کیا تھا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے اس وقت زمین پر گرا دیا جا چکا تھا، اور ابلیس اپنا کام شروع سے ہی کر رہا ہے، وہ خدا کے خلاف شروع سے ہی ہے۔ تو خدا نے آدم کو جب منع کیا تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم سچائی میں جھوٹ کو مت ملانا، تم جھوٹ کے بارے میں یا گناہ کے بارے میں تم جو ہے مت جاننا، یعنی کہ تجھے اس بات کی پہچان نہیں ہونی چاہیے کہ بدی کیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہی اس نے جو ہے وہ پھل کھایا، یعنی جو ہی ابلیس درمیان میں آتا ہے، اور ابلیس ان کے اندر جو ہے جھوٹ اور سچ کو جو ہے ان کے اندر ڈالتا ہے کہ نہیں نہیں، تم نہیں مرو گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ وہ کس طرح سے آ کے عورت سے بات کر رہا ہے کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ کسی طرح کا پھل تم نہ کھانا؟ تو یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ اس پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، اور ورنہ مر جاؤ گے۔ حالانکہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت بھی جو ہے وہ یہ بات غلط بیانی کرتی ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے نہ کھانا نہ چھونا ورنہ تم مر جاؤ گے، جبکہ خدا نے چھونے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا تھا انہوں نے اس میں ملاوٹ کر دی، انہوں نے اس کو چینج کر دیا۔ ابلیس نے بھی چینج کر دیا، اور ہوا نے بھی چینج کر دی، یعنی کہ جب انہوں نے ابلیس کی بات مان لی تو انہوں نے خدا کے کلام میں جو ہے اپنی طرف سے اپنی انٹرپریٹیشن شامل کر کے، اپنی بات اس میں شامل کر کے انہوں نے کیا کیا کہ اب ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے اب شرماتے ہیں۔
بعد में हम ये देखते हैं कि उनकी आंखें भी खुल गई, वरना उनसे पहले उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो नंगे थे, लेकिन उनको बदी के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन बाद में वो शर्माने लगे, उनको एहसास हो गया कि वो हम तो नंगे हैं, क्योंकि अब उनको बदी का भी पता चल गया था। इससे पहले वो सिर्फ नेकी को ही जानते थे, बदी करना नहीं जानते थे। और हम सब जानते हैं कि जो ही ये सब कुछ हुआ, उन्होंने इल्जाम लगाना भी सीख लिया, उन्होंने झूठ बोलना भी सीख लिया, और उन्होंने खुदा से छुपना भी सीख लिया। अदरवाइज वो खुदा के सामने बड़ी ही दलेरी के साथ आते थे, खुदा उनके साथ रहता था, खुदा उनसे बातें करता था, और बहुत वो खुश थे खुदा के बादशाहत में। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ही जो है ये आता है इंसान के सबब से, इसीलिए कहा कि इंसान के सबब से जो है वो गुनाह के सबब से मौत आई। और गुनाह यही था कि उन्होंने खुदा के काम की, खुदा के अहद को तोड़ दिया, खुदा के नाफरमानी की, और उन्होंने जो नेकी थी, सच्चाई थी, उसमें उन्होंने मिक्सिंग कर ली। यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि ट्री ऑफ लाइफ एंड नेकी और बदी की पहचान का जो दरख्त है, वो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शुरू से चल रही हैं। और हम नेकी और बदी के दरख्त को हम कह सकते हैं कि ये वो दरख्त है जो अबलीस की तरफ से, जिसका बीज अबलीस ने बोया। यानी कि उसने क्या किया कि उसने वो बीज, उसने इंसान के दिल में ये बात डाल दी कि खुदा आपको जो है, खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम खुदा की मानिद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। यानी वो उनको इस तरह से वर्गलाता है, उनको कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम खा लो, क्योंकि खुदा जो है, खुदा नहीं चाहता कि तुम मेरी मानिद हो जाओ, तो तुम खा लो ताकि तुम खुदा की मानिद हो जाओ, ताकि तुम्हें भी पहचान हो जाए। मतलब ऐसी ऐसी बातें उनको करके जो है वो उनको फुसलाता है। और आज भी अबलीस जो है वो अपना काम कर रहा है, और शुरू से वो ऐसा काम कर रहा है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि एक दरख्त जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर करता है। जैसे कि हम अगर यूहन्ना की इंजील में देखें 15 बाब में, तो हम हमेशा ये पढ़ते हैं, और ये बहुत ही मशहूर ये हवाला है जो अक्सर पढ़ते हैं लोग, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। तो खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को दरख्त क्यों कहा? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है वो और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। यहाँ पे आगे हम ये देखते हैं, उसमें ये लिखा है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें वही बहुत फल आता है, क्योंकि मुझ से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि दरख्त जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर करता है, और खुदा यीशु मसीह ने इस ऑर्गेनाइजेशन की, किंगडम ऑफ हेवन की जो जिंदगी का दरख्त है, उसकी बुनियाद खुदा यीशु मसीह ने जब जमीन पर आए तो उन्होंने उसकी बुनियाद रखी 12 शागिर्दों के साथ मिलकर। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अंगूर जो है वो खुदा यीशु मसीह को जाहिर कर रहा है, और खुदा यीशु मसीह के उस ऑर्गेनाइजेशन जो किंगडम ऑफ हेवन को जाहिर कर रहा है। और जो डालियां हैं वो शागिर्दों को जाहिर कर रहा है, जो ब्रांचेस हैं वो डिसाइपल्स हैं, और जो फल हम फिर पैदा करते हैं वो फल हैं जो हमारी तालीम से जो है आगे लोग जो है वो खुदा की उस बादशाही में दाखिल होते हैं और बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दानियल के किताब में, दानियल के सहीफा में हम ये देखते हैं कि वहां पर एक और दरख्त का जिक्र है, जो हम ये देखते हैं कि बादशाह जो है वो ख्वाब देखता है। तो मैं इसमें यहाँ पर आपको बताती हूँ। 4 बाब में यूं लिखा है उसके, तब दानियल जिसका बेल्तशस्सर है एक साथ तक सरासीम रहा, और अपने ख्यालात में परेशान हुआ, और बादशाह मुझसे कहा, ए बेल्तशस्सर, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। बेल्तशस्सर ने जवाब दिया, ए मेरे खुदावन, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और उसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। वो दरख्त जो तूने देखा कि बड़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और जमीन की इंतहा तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, जिसमें सबके लिए खुराक थी, जिसके साया में मैदान के परिंदे और चरिंदे और शाखों पर हवा के परिंदे बसेरा करते थे। ऐ बादशाह, वो तू ही है जो बड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बड़ी और आसमान तक पहुंची, और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो दरख्त का वो ख्वाब देखता है, दानियल उसको कहता है कि वो दरख्त जो तूने देखा है, जो बड़ा है, जो बड़ा हुआ है, खुशनुमा हुआ है, उसके पत्ते खुशनुमा हैं, और उस पर मेवा फरावान है, मतलब उस पर बहुत ज्यादा फल लगता है। तो वो जो दरख्त है, उसने उसको कहा कि ये तू ही है।
یعنی وہ آرگنائزیشن، وہ تنظیم، وہ جو ہے وہ تو ہے جس کے بارے میں خدا نے دکھایا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بیبلون تھا، یہ جو ہے وہ بیبلون تھا جس نے اسرائیل پر جو ہے یہودا جو ایک آخری قبیلہ ان کا رہ گیا تھا، ان پر بھی اس نے حملہ کر کے ان کو بھی اسیر بنا لیا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے باب میں، اگر دیکھیں اس کی پہلی آیت سے، تو یہاں لکھا ہے شاہ یہودا یہو یقیم کی سلطنت کے 30 سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہو یقیم کو اور خدا کے گھر کے بعض رخ کو اس کے حوالہ کر دیا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غیر قوم کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، اور خدا کے جو چوزن پیپل ہیں، خدا کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو وہ اسیری میں لے جاتے ہیں، ان کو بنا کر ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں یروشلم، اور اس کا جو ہیکل ہے اس کو بھی، اور اس کے مطلب سارے جو برتن ہیں وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور بیبلون میں جا کے رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس وقت جو بیبلون تھا، وہ بیبلون اس وقت فزیکلی موجود تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو بیبلون ہے، وہ بیبلون کو جو فزیکل سٹی ہے یا ملک ہے یا کنٹری ہے اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ آج جو بیبلون ہے وہ اسپرچل بیبلون کو ظاہر کرتا ہے، اور میں نے بتایا کہ مکاشفہ کی کتاب میں جیسے لکھا ہے کہ بیبلون جو ہے ہر قسم کی ناپاک روح کا اڈا ہے، ہر قسم کی ناپاک روح، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ بیبلون اسپرچلی اگر ہم دیکھا جائے تو ابلیس کی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں پر ابلیس کی حکومت ہے، جہاں پہ ابلیس اور اس کی جو جتنی بھی ایول اسپرٹس ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ آج اگر ہم بیبلون کی بات کریں تو آج بیبلون اسپرچلی ہمارے اندر کام کر رہا ہے، اور وہاں سے جو بیبلون ہے وہ خدا کے لوگوں پر، خدا کی جو سلطنت ہے، خدا کی جو بادشاہت ہے، اس پر وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا یہی شروع سے ہی اس کا یہ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے باغ عدن بنایا، خدا نے اپنی بادشاہت کو زمین پر قائم کیا، خوبصورت بنایا باغ عدن کو، اس میں آدم کو رکھا، اور وہ خدا کی بادشاہت میں بڑا ہی خوش ہے، وہ رہ رہا ہے، لیکن اس نے آ کے کیا کیا کہ اس کی وہ سارا کچھ برباد کر دیا، اس نے اس میں انٹرفیئر کر کے۔ تو اسی طرح سے آج بھی جو خدا یسوع مسیح نے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنگڈم آف ہیون، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بیج جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور جیسے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک تمثیل بیان کرتے ہیں، کہ جیسے رائی کے دانے کی تمثیل بیان کرتے ہیں کہ رائی کا دانہ جو ہے، کنگڈم آف ہیون جو ہے خدا کی بات سے جو اس رائی کے دانے کی مانند ہے، جو بویا گیا اور پھر اس کا درخت بنتا ہے، اور اس پر پرندے جو ہیں آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ یہاں پر جو پرندے آ کے بسیرا کرتے ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں، یہاں پر وہ جو ہیں وہ ایول اسپرٹس نہیں ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا کہ برڈ جو ہے وہ اسپرٹ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اسپرٹس بھی ہم جانتے ہیں کہ دو قسم کی اسپرٹس ہیں، ایول اسپرٹس ہیں اور گڈ اسپرٹ، یعنی ہولی اسپرٹ اور خدا کی روحیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جو خدا کی بادشاہی کی جو بنیاد رکھی گئی وہ خدا کے کلام سے رکھی گئی۔ سیڈ کس نے بویا تھا؟ خدا میں یسوع مسیح نے، اور وہ سیڈ کیا تھا؟ وہ سیڈ خدا کا کلام تھا، اور خدا کا کلام میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم دیکھیں کہ خدا کا کلام ڈیجیٹل شکل میں خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، لیکن جو ہے وہ لیونگ ورڈ کس کو بولا جاتا ہے؟ خدا میں یسوع مسیح کو، جس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور خدا میں یسوع مسیح کی جو بادشاہت کی جو بنیاد جو خدا میں یسوع مسیح نے دوبارہ آ کے رکھی تھی، اور وہ جو باغ عدن سے چھین لی گئی تھی، اور اسی بادشاہ کو خدا یسوع مسیح دوبارہ آ کے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد جو تھی وہ خدا کا کلام تھا، وہ سیڈ تھا۔ آج آپ دیکھو گے کہ بہت سارے پاسٹرز آپ کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ جتنا زیادہ بیج بوئیں گے اتنی زیادہ آپ کو برکت ملے گی، مطلب جتنی زیادہ آپ طے یقین دیں گے، جتنا زیادہ آپ چندہ دیں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کو برکت دی جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، سیڈ وہ نہیں ہے، سیڈ خدا کا کلام ہے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے خدا کی حضوری میں لے کر آئیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ خوشی سے دیں خدا کی حضوری میں، اس سے منع نہیں کیا گیا، دیں آپ خدا کی بادشاہت کے لیے، لیکن اپنی خوشی سے۔ لیکن سیڈ خدا کا کلام ہے، جس پر خدا یسوع مسیح کی جو بادشاہت ہے اس کی بنیاد دوبارہ سے رکھی گئی، کنگڈم آف ہیون کی۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ ٹرو وائن، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جیزس جو ہے وہ ٹری آف وائن ہے، یعنی وہ درخت ہے، وہ آرگنائزیشن ہے جس پر بنیاد رکھی گئی۔ اور ٹرو وائن کیا ہے؟ جو صحیح وائن ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور برانچز جو ہیں وہ شاگرد ہیں۔ اور یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹری زندگی کا درخت ہے، یہ اس آرگنائزیشن کو ظاہر کرتا ہے، یہ خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے جس کی بنیاد خدا یسوع مسیح نے دوبارہ آ کر رکھی۔ اور جیسے کہ ہم نے اس میں دانیل کی کتاب میں ہم نے اس درخت کے بارے میں پڑھا،
تو وہ بیبلون ہے، اور وہ درخت وہ تھا جس کی بنیاد ابلیس نے رکھی، جس کی بنیاد اس نے باغ عدن میں ہی رکھ دی تھی، جس سے انسان نے جو ہے وہ بدی کرنا سیکھ لیا، جس نے انسان کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، جس نے انسان کو بدی کی پہچان دے دی، اور جس سے انسان جو ہے خدا کی بادشاہت سے باہر ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو دو درخت ہیں، اگر ہم کہیں کہ سیڈ آف لائف، ٹری آف لائف ہے، اور یہ خدا کے گروپ اور خدا کی آرگنائزیشن کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ گاڈز گروپ، گاڈز آرگنائزیشن ود گاڈز پاسٹر، یہ سب سے زیادہ اہم ضروری ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کہ خدا کے خادمین کے ذریعے جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ خدا کی آرگنائزیشن ہے، وہ بنیاد جو خدا کے خادمین جس بادشاہت کی بنیاد رکھتے ہیں، پھر وہ خدا کی بادشاہی میں شریک ہوتے ہیں، وہ صحیح خدا کی بادشاہی ہے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹری آف نالج آف گڈ اینڈ ایول کا جو ہے وہ جو ہے اس کا سیڈ کس پر رکھا گیا تھا؟ جھوٹ پر رکھا گیا، اس کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی تھی، اور وہ جو ٹری ہے وہ کس پہ ظاہر کرتا ہے؟ ابلیس کے گروپ کو ظاہر کرتا ہے، اور ابلیس کا گروپ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی خادمین کام کرتے ہیں وہ سارے ابلیس کے ہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دو آرگنائزیشنز ہیں یہ شروع سے ہی کام کر رہی ہیں، اور خدا کی جو زندگی کا جو درخت ہے، جو خدا کی بادشاہی ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے، اور جو ابلیس کی بادشاہت ہے وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہی اس طاق میں تھا کہ وہ خدا کی بادشاہی میں جو ہے وہ مکسنگ کرتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آج وہ بہت سارے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ اسپرٹ ہے اور وہ فلیش کو یوز کرتا ہے، وہ بدن کو استعمال کرتا ہے، تو بدن کون سے ہیں؟ بہت سے لوگ جو ہیں اس کا پھر بن جاتے ہیں، اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں، اور وہ چرچز میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جب یہ آرگنائزیشنز جو خداوند یسوع مسیح کی بنیاد، خداوند یسوع مسیح نے جس کی بنیاد رکھی، خداوند یسوع مسیح نے اس کی بنیاد خدا کے کلام پر رکھی، ورڈ پر رکھی گئی، اور ورڈ کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم ہر طرف سے اگر ہم بات کریں تو ہر طرف سے ایک ہی بات ہے کہ وہ سیڈ، ورڈ، خدا یسوع مسیح، خدا یسوع مسیح پر ایمان، خدا یسوع مسیح کے کلام پر ایمان، تو ان سب کا مطلب ایک ہی ہے، اور ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی طرف سے کون سا کلام ہے اور کون سا کلام ابلیس کی طرف سے ہے۔ تو میرے عزیزو، جس کی پہچان جو ہے وہ ہوا نہ کر سکی اور اس کو سمجھ نہ سکی، اور وہ اس کی باتوں میں آ گئی، اور انہوں نے کیا؟ وہ خدا کی بادشاہ سے باہر نکل گئے۔ تو ایسے ہی آج بھی وہ کام کر رہا ہے، اور بہت سارے چرچز میں کام کر رہا ہے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن خداوند ہم سب کو ان سب کی پہچان دے، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔